في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے پیدا فرمایا. انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ کو ماننے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ پر ایمان لانے والا بنا کر کے پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام دنیا کے لوگوں سے مستثنیٰ کرتے ہوئے توحید والا بنا کر کے پیدا فرمایا. برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان درود و سلام ہو، جن کی بدولت شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے رونما ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں.
جس کے لیے میں نے آج خطبہ مسنہ کے دوران ایک سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث جو متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، لایا ہے بخاری شریف میں، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسلم شریف میں ذکر کیا ہے. جب کسی حدیث پر یہ حکم لگ جاتا ہے، متفق علیہ حکم لگ جاتا ہے، یہ حدیث اتنی سچی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، اس حدیث کی انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے سرسری طور پر شرح کرنے کی کوشش کروں گا. اگر اس حدیث کا ٹاپک منتخب کر دیا جائے تو یوں سمجھیے یہ حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں. منافق کسے کہتے ہیں اور منافق کی 3 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، اس تعلق سے ہے. برادران عزیز، آئیے بلا تاخیر میں اس حدیث پر آ جانا چاہتا ہوں جس کو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے. فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامتیں ہیں. کتنے؟ 3 علامتیں، منافقوں کی 3 علامتیں ہیں. آیت المنافق ثلاث. اور منافق کسے کہا جاتا ہے سمجھ لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. نفاق اردو میں کہا جاتا ہے، منافق جسے کہا جاتا ہے، منافق کا اصل معنی یہ ہے کہ شریعت میں 2 رخاپن اختیار کرنا، شریعت میں ایک راستے سے داخل ہونا اور دوسرے راستے سے نکل جانا، اسے کہتے ہیں منافق. شریعت کے معاملے میں آسان طریقے سے سمجھے، منافق وہ ہے جو دل میں کفر کو رکھتا ہے اور ظاہر ایمان کو کرتا ہے. منافق کون ہے؟ اس کے دل میں کفر موجود ہے، کفر سے محبت کرتا ہے، کفر سے اسے لگاوت ہے، لیکن وہ ظاہر کیا کرتا ہے؟ ایمان والا بن کر کے ظاہر کرتا ہے، ایمان والا کہہ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی جس کے 2 رخ ہوں، ڈبل اسٹینڈرڈ ہو، منہ پر ایک ہے اور دل میں ایک ہے، زبان پر ایک ہے دل میں ایک ہے، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ جس کے 2 چہرے ہوں، جس کے 2 چہرے ہوں، اس آدمی کو منافق کہا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو پہچاننے کے لیے اس کے 3 علامتیں ذکر کی ہیں کہ تمہارے درمیان اگر کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ والا آدمی ہے، 2 رخاپن والا آدمی ہے، منافق کوئی ہے، تمہارے سامنے ایک ہے اور تمہارے پیٹھ پیچھے ایک ہے، اس آدمی کو تم کیسے پہچانو گے کہ یہ تمہارا اصلی دوست ہے کہ نقلی دوست ہے، یہ ایمان والا ہے کہ منافق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کا ہجرت کیا، صحابہ اکرام بھی گئے. مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک تھے مومنین، ایک کافر اور ایک تھا منافق. 3 لوگ، مومنین بھی تھے اور کافر کون ہے؟ کھلا اعلان کرنے والا کہ بھئی میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں. وہ ہمارے سامنے جو ہے اپنی کفر کا اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا دشمن، میں تیرا دشمن. ان لوگوں سے ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہے، سمجھے آپ، ان لوگوں سے زیادہ خطرہ نہیں. اور ایک مدینے میں لوگ پائے جاتے تھے، وہ کون تھے؟ منافقین. وہ اصل میں تو تھے کافر، اصل میں کافر تھے، لیکن لوگوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے کیا کہتے تھے؟ ہم مومنین ہیں، ہم مسلمان ہیں.
دل میں کفر تھا، زبان پر ایمان تھا. دل میں ایمان والوں سے بغاوت تھی، ظاہری عمل کیا تھا؟ مومنوں کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ تھا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے نماز پڑھتے سارے لوگ اسی میں ملوث. تو یہ 3 کیٹیگریز اللہ کے نبی نے کہا، مومن اور تاریخ پڑھیں گے کافر اور منافقین. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کے تعلق سے کہتا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل. ڈینجرس کون ہے معلوم ہے؟ یہ منافقین ہے، کافروں سے بڑے خطرناک. اللہ ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلا طبقہ تیار کر کے رکھا ہے. سب سے امیر گڑھے کے اندر جہنم میں اگر کوئی جائے گا تو منافق جائے، کافر سے بھی نیچے. یہ کافر سے بھی خطرناک. کافر تو دشمن ہے، سامنے ہی نظر آتا ہے کہ بھئی تو کافر ہے، اللہ کو مانتا نہیں. کافر کون؟ جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ کے نبی کے فرمودات کو بھول جائے، وہ آدمی کافر. تو ایسے لوگ جو سامنے کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ان سے خطرناک کون ہے؟ منافق. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہے. اور ایک منافق کی نفاق کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت ہے اعتقادی نفاق. اعتقادی کہتے ہیں عقیدے میں کسی کے نفاق ہو، وہ کفر کو جو ہے پسند کرتا ہو اور ایمان کو جھٹلاتا ہو لیکن ظاہر ایمان کا کرتا ہو. وہ آدمی کون ہے؟ ایسا نفاق جو دل میں کفر کی محبت اور زبان پر ایمان کا اظہار، اسے نفاق اعتقادی کہا جا سکتا ہے. عقیدے میں نفاق، یہ جہنمی، یہ وہی جہنم کے سب سے امیر گڑھے میں جائے گا. اور ایک نفاق ہے عملی نفاق، عمل کے اعتبار سے نفاق. حقیقت میں تو مسلمان ہے لیکن اس کا عمل منافقانہ عمل ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ منافقانہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا وہ 2 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، ان علامات میں پائی جاتی ہیں. اعتقادی نفاق بھی ہو سکتا ہے، علامتی نفاق بھی، عملی نفاق بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافقی 3. منافق کی 3 علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے تم منافق کو پہچان سکتے ہو. پہلی علامت نوٹ کر لیں آپ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث کذب. منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ منافق بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. بات کرے تو اس کی زبان سے صرف جھوٹ ہی جھوٹ نکلتا ہے. جو سب سے بڑا جھوٹا ہو وہ منافق ہے. جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہو وہ منافق ہے. اور یہ منافق کی پہلی علامت بتائی گئی. اللہ اکبر. منافق کی پہلی علامت دیکھو، نفاق کو چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو؟ بات بات پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سچائی کو چھپانے کے لیے، ایمان کو چھپانے کے لیے آدمی کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی. منافق کی جو علامت سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بات کرے تو اذا حدث کذب. بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے. سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک آیت کریمہ ابتدائی رکوع ہی میں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کیا کہتا ہے؟ فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس کی؟ نفاق کی، شک و شبہ کی بیماری، نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کہتا ہے جو نفاق کی بیماری ہے اللہ اس بیماری کو بڑھاتے جاتا ہے، بڑھاتے جاتا ہے. دل میں بیماری ہے. اب دیکھیے اللہ نے جو منافق کی علامتیں ہیں، جھوٹ علامت ہے، آگے فرماتے ہوئے کہا فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بیماری، اور اللہ بیماری کو بڑھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وہ اللہ نے جواب دیا، وہ منافقوں کے دل میں جو بیماری ہے، وہ بیماری کس وجہ سے تھی معلوم؟ جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ جو نفاق تھا وہ جھوٹ کی وجہ سے تھا۔ کیا تھا؟ دل میں تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دل سے، زبان ہی سے اقرار کرتے تھے، تو دل ان کا کیا تھا؟ جھوٹا تھا ان کا دل، ان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری تھی، دو رخا پن تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، دل میں کافروں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے، کافروں کے پاس جاتے ان کی باتیں ان کے ساتھ۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ کسی کے دل میں جھوٹ جب پروان چل جاتا ہے، جھوٹا بن جاتا ہے آدمی، تو آدمی جھوٹا اپنے نام اعمال میں بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اس کا جھوٹ اتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اسے جھوٹوں کی لسٹ میں نام لکھ دیتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت؟ منافقوں کی۔ اللہ نے سورہ صف میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا جابر کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہو، وہ کہتا ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہو اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا جھوٹا کون؟ تو منافق کی پہلی علامت جھوٹ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بات بات پر جھوٹ بول رہا ہے آدمی، مسلمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آگے انہوں نے ایک بات، بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور یہ ایسی بات ہے جس پر آدمی کو تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق کی 3 علامتیں، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اور اگرچہ وہ تصور کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہے۔ کون؟ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، ایک آدمی وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، اگر وہ روزہ بھی رکھے اور وہ نماز بھی پڑھے اور اپنے آپ کو کہے بھی کہ میں مسلمان ہوں، نبی کائنات نے فرمایا پھر بھی وہ منافق ہے اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے نمازی ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ایسے نمازی ہے کہ نہیں؟ کاروبار میں دیکھو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، لیکن پنجگانہ نمازی، داڑھی چھوڑا ہوا، سر پہ ٹوپی، جھبا، کبھی عطر لگایا ہوا، ایسے مسلمان آپ کو جو ہے ہر گلی کوچے میں ملیں گے، جن کا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر ہے، جن کا لین دین جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ مسلمان ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، لیکن جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کاروبار میں جھوٹ ہے، اللہ کے معاملات میں جھوٹ ہے، نبی کے فرمان کو جو ہے جھوٹ طریقے سے استعمال کر رہا ہے، جھوٹوں کی گواہی، جھوٹوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی منافق ہے اگر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ علامت کون سی؟ جھوٹ بولنے کی علامت۔ نمازی ہو کر کے بھی اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے، سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کے فہرست میں ہمارے نام درج کرانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ برادران، منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، اور اس کی پہلی کوالٹی
وہ جھوٹا ہوگا، سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، بات بات پر جھوٹا۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرماتے اللہ کے نبی جھوٹ کب بولے گا معلوم، بات بات پر تو جھوٹ بولے گا، لیکن اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، فساد ہوا، جھگڑا ہوا، لے گالیاں بکنا شروع۔ اگر کوئی جھگڑے میں، فساد میں گالیاں بکتا تمہیں ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ لڑائی ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں میں لڑائی ہونا عام بات ہے، رشتہ داروں میں لڑائی، دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن جس لڑائی کے اندر کوئی آدمی اپنی زبان کو بے لگام کر کے بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے، نبی نے کہا اس کی یہ علامت ہے کہ سمجھ جاؤ وہ منافق ہے، وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان ہے، نمازی ہے، گالیاں بک رہا ہے، روزے دار ہے، گالیاں بک رہا ہے، مومن جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی منافق ہے، ایسے آدمی میں منافق کی خصلت پائی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کو ہمارا ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوشش کریں، دیکھیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں کہ منافق ہیں، کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت کم ہو جاتا ہے، میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے پہلی علامت بتائی، منافق کی پہلی علامت اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اچھا، دوسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور سے سنیں، یاد رکھیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں، آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اگر کسی مسلمان میں یہ پائی جاتی ہے ادا، یہ عادت، یہ خصلت پائی جاتی ہے، مسلمان ہو کر کے مسلمان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان ہو کر غیروں سے وعدہ خلافی کرتا ہے، نبی نے کہا سمجھ جاؤ کہ وہ منافق اور منافق کی خصلت اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی وعدہ کبھی خلاف نہیں کیا کرتے تھے، مومنوں کی زبان کبھی مکرتی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی وعدہ کرتے تو وعدہ پورا کرتے۔ اسلام شروعات میں، اسلام کی ابتدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا۔ اے قریش کے خاندان والوں، اے عبد المناف کے خاندان والوں، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، اے ابو جہل، تمام لوگوں کو جمع کیا۔ سارے سردار، سارے قریش جمع ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون جمع ہے؟ کافر، مشرکین، سارے کے سارے لوگ جمع۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے لوگو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ مجھے تم نے کیسے پایا؟ کافروں نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد، کبھی ہم نے زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اے نبی، اے محمد، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے نبی، کبھی تم کو جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نبی، کبھی تم کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہنے والا کون؟ اپنے نہیں، اپنے تو اپنے بیگانے جو کافرین اللہ کے نبی کے سخت دشمن تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ محمد تو امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صادق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے تم امتی ہو، اس نبی کے تم ماننے والے، اپنے آپ کو محمدی کہنے والے، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دم بھرنے والے، قدم قدم پر وعدہ خلافی چل رہی ہے۔ دوست سے وعدہ خلافی، رشتہ دار سے وعدہ خلافی، کوئی بات کہے تو اس کے خلاف ورزیاں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوا کرتے، وعدے کو پورا کرتے اللہ کے نبی۔ یہ مسلمانوں کی علامت،
یہ مومنوں کی علامت، یہ صحابہ کرام کی علامت، یہ اسلام کا شعبہ، یہ صداقت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی زندگی میں وعدہ خلاف نہیں ہوا کرتے تھے، وعدہ کیا تو پورا کریں گے، وعدہ کیا تو پورا کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، دوسری بات کیا ہوئی؟ سرسری میں گزر رہا ہوں، وقت کم ہے، سرسری گزر رہا ہوں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری علامت، وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وہ منافق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نہ مسلمان نہ کافر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلا درجہ، نچلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق نبی جیسے وعدے کے پکے تھے اسی طرح وعدوں کو پورا کرنے والا حبیب بنائے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت میں خیانت کرے۔ بھئی یہ لو 20,000 روپے رکھو میرے، میں گاؤں جا رہا ہوں، آنے کے بعد مجھے دینا۔ امانتیں ہیں، امانت میں خیانت کر دے کوئی آدمی، کوئی چیز لے کر کے اس کے مخالف ہو جائے کہ بھئی تو نے مجھے وہ دیا ہی نہیں۔ امانتوں میں خیانت کرے، امانت دار تمہیں بنایا جائے۔ نبی کی یہ سنت نہیں تھی۔ صحابہ کرام اس بات کے شاہد ہیں، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، کافر مشرک جو ہے آ کر کے آپ کے پاس سونے کے زیورات امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ ہمارے یہ زیورات امانت کے طور پر رکھ لیجئے، ہمارا مال امانت کے طور پر رکھ لیجئے۔ مشرکین کا ظلم بڑھ گیا، نبی کو وہ وقت آیا، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے کا موقع آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کمرے میں سلا کر کے ساری امانتیں ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اے علی، جب صبح ہو جائے یہ فلاں کی امانت ہے اسے لے جا کر کے دے دے، یہ فلاں کی امانت ہے اسے لے جا کر کے دے دے، یہ فلاں کی امانت ہے اسے لے جا کر کے دے دے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے پاس جو کافروں کی امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کیے، اور جاتے ہوئے نام بتا کر کے گئے کہ فلاں فلاں کی امانتیں دے دینا۔ اس نبی کے تم متبی، اس نبی کے تم امتی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے میرے عزیزو؟ مسلمان نہ سچا ہے، جھوٹ میں آگے، وعدہ خلافی میں آگے، امانتوں میں خیانت۔ کسی غریب کی زمین تمہارے جو ہے اوپر اس کی امانت، یتیم کی امانت آپ نے ہضم کر لیا، کسی غریب کی امانت آپ نے ڈبو دیا، کسی مال کو آپ نے ہضم کر لیا، کسی کا حق تھا آپ نے مار دیا، کسی کو پیسے دینے تھے آپ نے جو ہے وعدہ خلافی کی اور امانت میں خیانت کر دیا۔ فلاں کو 1,00,000 روپے دینا، نہیں دیتا جا۔ کاروبار مل کر کے شروع ہوا، نقصان ہوا، امانت کے طور پر آپ کے پاس 1,000 روپے موجود، آپ نے انکار کر دیا کہ بھئی میں اب تجھے پیسے نہیں دوں گا۔ یہ امانت میں خیانت نہیں؟ اللہ پوچھے گا تمہیں امانتوں کے تعلق سے، اللہ پوچھے گا ان امانتوں کے تعلق سے کیا ہوا، کیا ہوا، تمہاری امانتوں کا کیا ہوا۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ۔ تو کیا معلوم ہوئی؟ 3 باتیں منافق کی۔ کون منافق؟ شریعت میں 2 رخاپن اپنانے والا، دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان، ظاہری عمل میں ایمان۔ اور ایسا آدمی جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ایسا آدمی جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں، نبی کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہی 3 ذکر کے بعد، ایک روایت ہے مسلم شریف کی جس کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 3 باتیں، اور دوسری بات وہی جو میں نے کہی، بات یعنی جھگڑے، ہر جھگڑے میں جھگڑا کرے تو گالی دی، جھگڑا کرے تو گالی۔ آگے فرماتے ہیں
کہ دیکھو اگر ان 4 باتوں میں سے یا ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہے، مسلمان آدمی ہے، منافق نہیں ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، ایک بات پائی جاتی ہے، وہ جھوٹا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، لیکن جھوٹا ہے، کیا وہ منافق ہے کہ مسلمان؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کسی مسلمان کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے کہ منافق؟ سوال ہے۔ یہ کیٹیگریز ہے، اس کو مفسرین کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے اندر، کسی مومن کے اندر ایک خصلت بھی پائی جائے، ایک خصلت، ایک عادت پائی جائے، اگر مومن ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے اندر وہ منافق تو نہیں، لیکن منافق کی ایک عادت پائی جاتی ہے، منافق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، وہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس خصلت کو اس کے دل سے، دل میں جو بیماری ہے نکال کر کے پھینک نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن 2 رخی نہیں ہوتا، ڈھونگی نہیں ہوتا مومن، سمجھ رہے؟ مومن ڈھونگی نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیے بڑی پیاری حدیث یاد آئی، راوی حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکلے، روتے روتے باہر نکلے، روتے ہوئے جا رہے ہیں اور بولتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کے صحابی کاتبین میں سے ہیں حضرت حنظلہ، وہ صحابی روتے ہوئے نکلے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، حنظلہ کو دیکھا، اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق میرا حال یہ ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کہ منافق ہو گئے؟ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم نبی کے پاس ہوتے ہیں، جب ہم نبی کے پاس ہوتے ہیں، نبی کی نصیحتیں سنتے ہیں، نبی کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نبی کی زبان مبارک سے جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کی باتیں سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم ہمارے سامنے ہے۔ نصیحتیں سن کر ہمارا دل روتا ہے، ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ سے اتنا ہمارا لا لگ جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی دوسرے کی محبت جاگزی نہیں ہوتی، پیوستہ نہیں ہوتی۔ جو ہی ہم نبی سے کٹتے ہیں، گھروں کو آتے ہیں، بیوی بچوں کی ساتھ ہم گھل مل جاتے ہیں، ہماری دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اتنا خوف، اتنا تقویٰ نہیں ہوتا جتنا تقویٰ نبی کے پاس ہونے سے ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک معاملہ ہمارا اور گھر میں ایک معاملہ، یہ ڈبل صورتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک تقوی کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کرنے سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ ابوبکر صدیق، وہ کیفیت گھروں میں آنے کے بعد نہیں ہوتی۔ یہ جو 2 رخاپن ہے، کہیں یہ منافق کی علامت تو نہیں؟ اللہ اکبر! کہیں یہ منافق کی علامت تو نہیں؟ اس بات سے مجھے ڈر ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق بھی، انہوں نے بھی رونا شروع کیا، اے حنظلہ میری کیفیت بھی ویسی ہی، میری کیفیت بھی ویسی، چلو اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں، ہمارا غم رکھتے ہیں، ہمارا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے قسم یہ دونوں صحابی، جلیل و قدر صحابی، نبی کے دربار میں گئے۔ اللہ کی پناہ، نبی کے دربار میں گئے، کہا نبی سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حنظلہ کے چہرے سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ حنظلہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نبی کائنات میرا عالم یہ ہے میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، تمہاری نصیحتیں سن کر میرا دل جو ہے خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے، جنت کا ذکر سن کر جنت کو دیکھنے کی کیفیت، جہنم کا تذکرہ سن کر جہنم سے بچنے کی کیفیت، اے اللہ کے نبی تمہارے پاس سے جب میں گزر کر گھر جاتا ہوں میری کیفیتیں ختم ہو جاتی ہے بیوی بچوں میں، کہیں یہ منافق کی علامت تو نہیں؟ اے اللہ کے نبی اس لیے میں رو رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ان دونوں صحابہ کرام کے دلوں کو اطمینان اور سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا اے حنظلہ خوش ہو جا، یہ کیفیت ہر انسان کی ہوتی ہے اور یہ منافق کی علامت نہیں ہے، کبھی ایسی کیفیت کبھی ایسی کیفیت، اگر تمہاری کیفیت جس وقت میرے پاس ہوتے ہو ایسی کیفیت ہمیشہ تمہارے پاس ہوتی، اگر تم ہمیشہ اللہ سے خوف زدہ ہوتے، ہمیشہ تم جو ہے جنت کو دیکھنے کا منظر جیسے تمہارے نظروں کے سامنے، جہنم سے ڈرنے کا خوف تمہارے نظروں کے سامنے، اگر وہی کیفیت زندگی بھر تمہارے ساتھ ہوتی تو یوں ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے زمین پر آتے اور تمہیں مصافحہ کرنے کے لیے صف بنا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ، ایک کے بعد ایک کے بعد فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے اگر تمہاری کیفیت ایسی ہوتی، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری۔ نبی نے کہا یہ کیفیت منافقوں کی نہیں ہے، ایک ایمان والے کی کیفیت ہے، اس کا دل کبھی خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے، کبھی بیوی بچوں میں تھوڑا محبت کی وجہ سے پست پڑ جاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ دیکھیے منافق ہونے سے صحابہ کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف تھا صحابہ کو۔ آج کیا ہے، بات بات پر جھوٹ، فون پکڑا کہاں ہے بھی، گھر کے باہر، گھر میں رہتا، گھر میں نہیں ہے بھی، فلاں وعدہ کیا تبھی وہ پیسے دینے کے وعدے کیے تھے، کیا ہوا، نہیں فلاں کام آ گیا، فلاں۔ موبائل آنے کے بعد جھوٹ اور بھی بڑھ گیا، اور بھی بڑھ گیا۔ اللہ کی قسم ہے منافقوں کی علامتیں جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ ہماری زندگیوں میں سرایت کرتی جا رہی۔ ایمان کو آج ہمارے بچانے کی ضرورت ہے منافقوں کی علامتوں سے، ورنہ ہماری پوری زندگی منافقوں کی علامتوں میں گزرے گی، اور منافق ہو کر کے اگر ہم اللہ نہ کرے مر جائیں ہمارا ٹھکانہ جہنم، جنت کی ہم خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ تو یہ علامتیں بتائی گئی منافق کی 3 علامتیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ منافقوں کی علامتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ وعدہ خلافی کرنے سے حفاظت فرمائے، اللہ امانتوں میں خیانت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ امانتوں کی خیانت اگر رتی برابر بھی کی جائے، ذرہ برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ گئے، اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں جہنمی کہہ دیا ہو وہ آدمی کون ہے؟ وہ زکوٰۃ کے مال، بیت المال کا محافظ تھا۔ جا کر کے دیکھا ان کو ایک چادر ملی، چادر کھول کر کے دیکھا تو مال غنیمت اس نے چرائی ہوئی تھی، خیانت کیا تھا۔ نبی نے کہا یہ خیانت کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا۔ جی خیانت کیا ہے؟ روپیہ خیانت کرے تب بھی خیانت، 1000 روپیہ خیانت کرے تب بھی خیانت، وعدہ خلافی، چھوٹی ہو بڑی ہو، جھوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، جھوٹ جھوٹی ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، ایسی بیماریاں دل سے ایمان چلا جاتا ہے، خوف چلا جاتا ہے، ڈر چلا جاتا ہے، تقویٰ چلا جاتا ہے، اور صحابہ کی وہ کیفیت نہیں آتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ تازگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں خوف عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں مٹھاس عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو صحابہ کی ایمان کی طرح بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کی بیماریاں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پرہیز کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔